نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی اجمیری رافضی مجاور سے ملاقات۔ ممکن ہے کہ اکثر حضرات اس شخص سے واقف نہ ہوں جس نے مولانا طارق جمیل صاحب کے سر پر دستار باندھی ہے، اور اس شخص سے بھی آپ واقف نہیں ہوں گے جو حضرت کے بائیں طرف بیٹھا ہوا تھا۔ ہم اپنی تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان دو حضرات کی مختصر ویڈیوز دکھائی جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اور ہم اپنا درد بیان کرنے پر مجبور کیوں ہوئے ہیں۔ پہلے آپ ان کی گفتگو سنیے۔ معاویہ کھجلی کی بیماری سے مرا تھا، موٹاپے سے مرا تھا، اس کا شہادت سے کیا لینا دینا۔ دوسرے یہ کہ معاویہ کون ہے آپ لوگ جانتے ہیں، یہ ہندا کا بیٹا ہے۔ کون ہندا؟ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ کون ابو سفیان؟ جس نے فتح مکہ کے بعد اسلام خوف سے قبول کیا اور حضور کو کبھی نبی نہیں مانگنا، بادشاہ کا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی سے معاویہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر معاویہ کو پہنچی تو اس نے کہا آج آگ کا گولا بجھ گیا۔ یہ وہ معاویہ ہے، جانتے ہیں آپ؟ یہ ہندا کا بیٹا ہے جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، وہ حضرت امیر حمزہ جو حضور کے چچا تھے۔ اب آپ بتائیے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہتا ہوں دنیا میں جتنے بھی ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کا رول ماڈل، ان کا آئیڈیولوجیکل گرو معاویہ ہے۔ یہ معاویہ کے لوبی مانے بھونکنے والا کتا، اس معاویہ کو بدترین فاسق، غال مزیل، امت کا پہلا بادشاہ، اول درجے کا دشمن اہل بیت جانتے ہیں۔ وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم۔ ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام سلام۔ مولانا طارق جمیل صاحب مولائی ہیں، پنجتنی ہیں، اور ہم نے حضور غریب نواز کے آستانے سے جو ان کے سر پہ دستار باندھی ہے وہ اس وجہ سے باندھی ہے کہ یہ ان کا حق بنتا ہے کہ یہ منتقل مولائی ہیں اور ہمیشہ مولا مولا کا ذکر۔ اور پنجتنی پاک کی محبت کسی مسلک کی میراث نہیں۔ کئی خانقاہیں، کچھ سادات وہ بھی ہیں جو کہ ادھر سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ دینا کہ فلاں مسلک کے ہیں، ڈمکانے مسلک کے ہیں، تو نہیں۔ اللہ جس کو چاہے اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ رسول ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید اقبال عطا فرمائے اور دین کی خدمت کرے، اور بلا مذہب اور بلا مسلک تفریق کے محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ بہت مبارک ہو گیا۔ آج کا دن میری زندگی کا سب سے خوش قسمت دن ہے۔ آپ نے گفتگو سماعت کی۔ یہ پہلا شخص بوڑھا پگڑی باندھنے والا یہ سرور چشتی ہے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابیہ ہیں، ان کے خلاف کیسے زبان درازی کر رہا ہے، کتنے گھٹیا لفظ بول رہا ہے، اور کتنے غلط انداز میں
ان حضرات کا تذکرہ کر رہا ہے، اور دوسرا شخص اس کا بیٹا ہے جو مولانا کے بائیں طرف بیٹھا ہوا تھا، کامران چشتی۔ اس کے تو لمبے لمبے مستقل بیان موجود ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ نہیں کتنے کتنے گھٹیا الفاظ کے ساتھ یاد کرتا ہے، آپ کی کتنی گستاخیاں کرتا ہے۔ یہ دونوں شخص صحابہ کرام کے انتہائی گستاخ ہیں، مردود ہیں، رافضی مجاور ہیں۔ یہ سید ہیں بھی یا نہیں؟ ہندوستانی علماء کا کہنا ہے کہ یہ کوئی مراسی ہیں، سید نہیں ہیں، صرف عوام الناس کو اپنے دامن تزویر میں پھنسانے کے لیے سید ہونے کا جبہ انہوں نے اپنے اوپر پہنا ہوا ہے۔ اور یہ لوگ علمی اور عملی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے گدی نشین نہیں ہیں، بلکہ جس طرح پاکستان کے بہت سارے درباروں پر قبضہ گروپ چھایا ہوا ہے، رافضی مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح یہ جاہلوں کا ٹولہ بھی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور مولانا نے کسی سے نہیں پوچھا کہ میرے پاس یہ بندے آ رہے ہیں، ان کا یہ مقصد ہے میں اپنے کسی صاحب علم بندے سے، باطل پر نظر رکھنے والے سے پوچھ لوں کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کی سوچیں کیا ہیں، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے۔ کسی سے نہیں پوچھا، بس ان کو بلایا، دستار بندی کروائی اور اس کو بڑا اپنی خوشی کا دن قرار دے دیا۔ ایسے لوگ جو صحابہ کرام کے گستاخ ہوں، ان کو برا بلا کہتے ہوں، ان پر لعنتیں کرتے ہوں اور لوگوں کو ان کے خلاف اکساتے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا تعلق رکھنا چاہیے، ذرا اس کے بارے میں سنیے۔ سب سے پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، لعن اللہ من سب اصحابی، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو میرے صحابہ کو برا بلا کہے۔ رواہ الطبرانی فی الاوسط ورجالہ رجال الصحیح غیر علی بن سہل، حضرت امام حسمی فرماتے ہیں کہ اس کو طبرانی نے اوسط میں روایت کیا اور اس کے تمام راوی صحیح کے راوی ہیں سوائے علی بن سہل کے، اور وہ بھی ثقہ ہے۔ مجموع الزوائد حدیث نمبر 16429۔ اس صحیح روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی لعنت برستی ہے اس شخص پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا کہے۔ چونکہ سرور چشتی نے اور کامران نے، ان کو تو چشتی کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، حضرت خواجہ کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو اللہ کے ولی تھے، وہ تو اللہ کے محبوب تھے، وہ تو صحابہ کرام کے غلام تھے، اور یہ تو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، یہ تو اللہ کے دشمن ہیں۔ داڑھی ان کی پوری نہیں، نمازیں پوری یہ نہیں پڑھتے، اور بنگ کا کاروبار پھیلایا ہوا ہے اس دربار کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع تبرہ کرتے ہیں۔ یہ کامران اور سرور یہ اللہ کی نظروں میں لعنتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں۔ اور سنیے اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے۔ حضرت امام اہل سنت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے عقائد کے اوپر ایک زبردست کتاب لکھی عقیدہ طحاویہ، جس کو چاروں فقہ کے لوگ مانتے ہیں، اس میں فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی کی محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرتے، اور ہم ان میں سے کسی سے اعلان برات نہیں کرتے۔ آگے فرماتے ہیں وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، ہم ہر اس شخص سے بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے نفرت کرے، اور وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُمْ، اور ناحق طریقے سے صحابہ کرام کا ذکر کرے۔ حضرت امام طحاوی کے ان الفاظ کے اوپر غور کرو۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، ہم اس شخص سے بغض رکھتے ہیں، اور جو غلط طریقے سے ان کا تذکرہ کرتا ہے ہم ایسے بندے سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ عقیدہ طحاویہ جو تمام مدارس کے اندر کتاب پڑھائی جاتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور سنیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اگر کوئی شخص گالیاں دے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میں تو اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ کتاب السنہ للخلال روایت نمبر 782۔
اور کسی نے رافضی کے بارے میں پوچھا کہ اس کو سلام کروں، فرمایا نہ اس کو سلام کرو اور نہ ان کے سلام کا جواب دو۔ کسی نے آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ میرا ایک ماموں ہے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے، غلط طریقے سے ان کا تذکرہ کرتا ہے، کیا میں اس کے ساتھ کھا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہ اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھو۔ یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہے ہمارے اکابر، ان کا یہ طرز تھا۔ ان کو قرآن بھی آتا تھا، حدیث بھی آتی تھی، محبتیں بھی بانٹتے تھے، ان کے اخلاق بھی تھے، وہ تبلیغ کی کرتے تھے، وہ اللہ کے محبوب بھی تھے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ ان کا یہ طرز ہے جو اللہ کا نہیں، رسول کا نہیں، صحابہ کا نہیں، وہ ہمارا نہیں۔ اور سنیے، حضرت امام ابو زرع فرماتے ہیں جب تو کسی ایسے شخص کو دیکھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کی برائی بیان کر رہا ہو، فعلم، تو جان لے، انہ زندیق، وہ پرلے درجے کا بے دین شخص ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں نقل کیا جلد اول صفحہ نمبر 22 پر۔ یہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل ہے، یہ ہمیں حدیث بتلاتی ہے۔ اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اور مولانا صاحب آنکھیں بند کر کے ایک رافضی، ایک صحابہ کا دشمن، ایک جاہل مجاور، آپ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، آپ اس کو سینے کے ساتھ لگا رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر آپ اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو آپ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ تو کیا آپ اپنے آپ کو صحابہ کرام کے دشمن سے بدتر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں؟ وہ شخص جو صحابہ کرام کے اوپر لعن و طعن کرے، طعن و تشنیع کرے، جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، وہ شخص لعنتی ہے جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ آپ اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ اپنے آپ کو رافضیوں سے گٹھیا تم نے کیوں کہا؟ ایک بات یاد رکھو، جو بندہ غلط کام کرے گا نا، غلط عقائد و نظریات پھیلائے گا، ہم اس کی تردید کریں گے، وہ چاہے جس بھی مسلک کا ہو۔ ہمارے چینل پہ سننے والے ایک بات یاد رکھیں، کوئی بندہ ہم سے یہ تمنا نہ کرے کہ ہم اندھا دھند دفاع کریں گے، اندھا دھند پیروی کریں گے، یہ کام ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ ہم نے اپنے چینل کے اوپر مولانا طارق جمیل صاحب کے دفاع میں بھی ریکارڈ کروائے، اور لیکن یہاں پر جس جگہ انہوں نے غلطی کی اور اس کا نقصان امت کو ہوا، ہم نے اس کی تردید بھی کی۔ ہم نے بہت سارے غیر لوگوں کی بھی تعریفیں کی اچھے کام کی وجہ سے۔ حق کو پہچانو، حق کی پیروی کرو۔ ہم اس کے قطعاً قائل نہیں ہیں کہ اپنا بندہ غلطی کرے پردے ڈال جاؤ اور دوسرا خوبی بھی کرے، اچھا کام بھی کرے، اس کو چھپا جاؤ، نہ، یہ کام ہم سے نہیں ہوگا۔ آپ کس طرح ان لوگوں کے ساتھ جفیاں ڈال رہے ہیں اور ان کا بوسہ لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں؟ اچھا، پھر کہتے ہیں مولانا صاحب یہ میری زندگی کا خوش قسمت ترین دن ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ ہم نے تو آپ کو امام کعبہ نے دستار بندی کی ہے آپ کی، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے کی ہے، دارالعلوم دیوبند کے محتمم نے کی ہے۔ ایک جاہل مجاور فاسق بندہ جس کا چہرہ سنت رسول سے محروم ہے، اس سے پگڑی بندوا کر آپ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں؟ افسوس ہے آپ پر۔ اچھا، پھر وہ کیا بتاتے ہیں جی آگے؟ کہتے ہیں جی پگڑی کیوں بندائی؟ وہ سرور چشتی کہتا ہے کہ یہ مولائی ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کا تذکرہ کرنا اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ آپ کو اچھے الفاظ سے آپ کی پیروی کرنا نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن مولانا صاحب نے کیا کیا؟ لفظ مولا کی غلط تشریح کی، شیعہ کی تائید کی، اور علماء کے سمجھانے کے باوجود بھی رجوع نہیں کیا۔ شیعہ کی نظروں میں اونچے ہو گئے۔ ان کو یہی تو چاہیے تھا، ایسا بندہ۔ انہوں نے تو ان کے تلمبے جا کر ان کو مبارکیں دی، جیسے میں نے پہلے بیان میں آپ کو بتایا بھی تھا ایک میں۔ وہ شیعہ ذاکر نے خود بتایا کہ ہم نے کہا آپ نے تو ہمارا کام ہی آسان کر دیا، اور آپ نے یہ نہ دیکھا کہ میں اس لفظ کی ایسی تشریح کر رہا ہوں جو نہ کسی محدث نے کی، نہ مفسر نے کی، نہ کسی لغوی امام نے کی۔ آپ نے ایک نیا کٹا کھول کے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا۔ مولائی ہیں، مولائی صحیح طریقے سے بنو۔ حضرت علی کی محبت، حضرت علی کا تذکرہ، آپ کی اطاعت۔ یہ کتنے بڑے مولائی ہیں جو سر پہ پگڑی باندھ رہے ہیں، کتنے انہوں نے سیمینار کرے حضرت علی پر، کتنا ان کی زندگی کو تو اپنایا، کتنا ان کی زندگی کو پھیلایا۔ صرف اس بات پر رافضیوں کو آپ نے تقویت دی، انہوں نے فوراً آپ کو پگڑی بندوا دی۔ اور اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں۔ کس شخص نے آپ کو روکا کہ امام حسن حسین کی شان بیان نہ کرو؟
کسی نے بھی نہیں روکا. ہم تو یہ کہتے ہیں جھوٹی مردود روایتیں بیان نہ کرو. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہو. جاہلوں سے پگڑیاں بندھوا کے اس کو اپنی سعادت کہنا، یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. اور ہماری بات سننے والے نا ایک اور بات بھی یاد رکھیں، یہ جو میں نظریات آپ کے سامنے باتیں بیان کر رہا ہوں یہ صرف میرے نہیں ہیں، بہت سارے شیخ الحدیث ان سے ہماری ملاقات ہے، گفتگو ہے، ہمارا رابطہ ہے. جب مولانا صاحب نے یہ کام کیا، پگڑی بندھوائی، ایک بڑے مدرسے کے بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، وہ شیخ الحدیث بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، اور وہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مرکزی شورا کے رکن بھی ہیں. انہوں نے کہا تھا افسوس صد افسوس، جب میں نے ان کو سرور چشتی کا بیان سنایا، کہتے یہ تو سنا نہیں جاتا. اور مولانا صاحب ایسے لوگوں سے دستار بندی کروا رہے، اور مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب کا ٹویٹ تو سب کے سامنے ہے. کتنے علماء اس پر پریشان ہوئے، ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہے. تو اس لیے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان کو فرد واحد کی رائے نہ سمجھنا، بلکہ یہ تمام علماء مفتیان کا درد ہے. اور بھی بہت سارے جن سے ہمارا رابطہ نہیں ہے، آپ ان کی رائے پوچھ سکتے ہیں. آپ سرور چشتی کا بیان سنیں، کامنا چشتی کا بیان سنیں، پھر یہ ویڈیو دکھائیں، پھر ان کی رائے طلب کریں. مولانا مکی صاحب کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ سرور چشتی اور کامنا چشتی ہے کیا اور یہ کرتے کیا ہیں. مبہم سوال کیا، انہوں نے اس طرح کا جواب دے دیا. اچھا لوگ کہتے ہیں جی دعوت کے لیے ملتے ہیں، اور ہمارے بندے بجائے بھائی غلطی ہوگی تو غلطی تسلیم کرو کو ٹھیک ہے غلط کام کیا انہوں نے، بے جا طویلے کرتے رہتے ہیں ایسے ہی. مولانا صاحب وہاں گئے تھے ان کو دعوت دینے کے لیے، وہ خود ان کے پاس آئے ان کو شکار کرنے کے لیے. کیا دعوت دی؟ جو پاس بیٹھے ان سے پوچھیں جی مولانا نے ان کو بتایا ہو ایک بندے میں نماز کی کمی ہے تو اب اس کو نماز کی دعوت دیں گے. شراب پیتا ہے اب اس سے متعلق بات کریں گے. اب ایک بندہ آپ کے پاس آیا جو بغض صحابہ کی بیماری میں مبتلا ہے، تو مولانا نے قرآن کی آیتیں سنائی صحابہ کی شان پر، حدیث مبارکہ سنائی صحابہ کی شان پر. کون سی دعوت دی ہمیں بھی بتا دو نا ذرا. ایک بات. دوسری بات، ایک ہوتا ہے جس کے عمل میں کمزوری ہو اس کو دعوت دینا آسان ہے، فضائل سناؤ، آخرت یاد دلاؤ، اس کو ترغیب دو، برے مال چھوڑ دے گا. لیکن ایک بندے کے عقائد غلط ہیں، آپ اس کی اصلاح کیسے کریں گے جب آپ صحیح عقائد سے واقف ہوں، ان کے دلائل سے واقف ہوں، اور اس باطل فرقے سے واقف ہوں، اور اس کے بعد آپ اس کی اصلاح کریں. تو مولانا صاحب کا کیا مطالعہ شیعت کے اوپر؟ یہ تو شہنشاہ حسین نقوی کے ساتھ ایسے مل رہے تھے جیسے پتہ نہیں کوئی شیخ الاسلام آ گیا. حالانکہ شاہ حسین نقوی وہ بدبخت ہے جس نے پورا 1 گھنٹہ تقریر کی ہے، حضرت ابوبکر عمر عثمان کے خلاف دلائل دے رہا تھا ان کو ظالم غاصب ثابت کرنے پر. پتہ نہیں یہ باغ فتح کا مسئلہ کیا پڑھاتے ہیں انہوں، جس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا دعوت دے گا ان کو. اچھا پھر اگلی بات سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس دعوت دینے جاتے تھے، جا کے فرعون کے ہاتھ بھی چومتے تھے، جا کر اس کی ٹیسی بھی کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاورفل الفاظ ہیں، سورۃ الشعراء پڑھو، سورۃ الطٰہٰ پڑھو، کتنی صورتوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جرأت مندانہ الفاظ موجود ہیں. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. دیکھو تو سیدھا ان کے الفاظ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس جاتے دعوت دینے کے لیے، کیسے زبردست دعوت موجود ہے ان کی. ہماری حکمت نبیوں سے بڑھ گئی ہے. بیجا طویلے مت کرو، بیجا وکالت مت کرو. ہمیں کرنا آتا ہے دفاع اتنا جتنا ہمیں حق اجازت دیتا ہو. اور پھر دعوت دینے کے لیے باطل طریقے اختیار کرنا. ذرا ہمیں کسی ایک صحابی کا نام بتاؤ جس نے کسی کو دعوت دینے کے لیے کوئی باطل طریقہ اختیار کیا ہو. آپ حق پھیلانے جا رہے ہیں باطل کے روپ میں. اور ان کا نقصان ان چیزوں کا کیا ہوتا ہے؟ جب ہمارے یہ تبلیغی بزرگ یہ ہوشیاری کرتے ہوئے ایسے لوگوں سے ملتے ہیں، سب سے زیادہ فتنوں کا شکار تبلیغی کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ باطل کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں، ان کی کم تردید کرتے ہیں، اور بڑے دبے لفظوں میں تردید کرنے والے علماء پر طنز و تنقید کرتے ہیں،
جس کی وجہ سے زیادہ تبلیغی باطل فرقوں کی جا کر جھولی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ نئے نئے نماز قرآن پہ لگتے ہیں، ذہن پختہ نہیں ہوتا، وہ تھوڑی سی کوئی بات کرتا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا، کوئی ادھر کو جا رہا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ باطل کا کیا نقصان ہے۔ پھر اگلی بات بھی سنیں، ایک اور بات بڑی مشہور ہے، یہ بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، بڑے لوگوں کو قریب کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائی، تب دین کا کام، ہدایت کا کام صرف تبلیغ والے کر رہے ہیں، خانقاہ والے نہیں کر رہے۔ میں ایسے کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ رہتے ہیں، اس رمضان شریف میں 21ویں ساری رات عبادت کی، انہوں نے ذکر کیا، نوافل پڑھے، تسبیحات پڑھی، صلاۃ و تسبیح پڑھی، جماعت کے ساتھ 1 گھنٹہ بھی نہیں لگا۔ 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، اور تبلیغی وہ عشاء پڑھ کے سوئے ہوئے تھے جا کر۔ کتنے میں لوگوں کو جانتا ہوں، روزانہ اشراق پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، ہر جمعۃ المبارک کو صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، اور ایک دن بھی ان کا جماعت کے ساتھ نہیں لگا۔ کتنی ہدایت پھیلتی ہے خانقاہوں کے ذریعے، لیکن وہ شو نہیں کرتے، وہ اللہ والے ہیں، وہ اپنے کاموں کو چھپاتے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا اور اس کی وجہ سے ان کے غلط کاموں کی تعویل بھی کرنا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑے مجمع میں صحابہ نے اعتراض کر دیا تھا، تو انہوں نے تو نہیں کہا تھا حضرت عمر کی تو دین کے لیے خدمات بہت ہے، انہوں نے فوراً کہا آپ صحیح کریں گے صحیح کہیں گے، آپ غلط کریں گے غلط کہیں گے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے حق، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے علماء اہل سنت والجماعت کا طرز۔ اچھا، پھر ایک اور بات بھی سن لو، یہ باتیں ہیں تو کڑوی لیکن ہیں فائدے کی، ہیں سچی۔ جتنے لوگوں کو تبلیغ کے اندر باطل طریقے سے لائے ہیں، باطل کا رستہ اختیار کر کے، کوئی رستہ بھی اختیار کر کے، یہی وہ لوگ ہیں جو غلط راستے سے آئے ہیں۔ انہی لوگوں نے تبلیغ کے اندر آج اندھیر مچایا ہوا ہے۔ اگر کوئی امیر بن جاتا ہے، وہ نیچے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں کیا ہوا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اور پاکستان کے اندر اندرونی معاملات ہوتے ہیں، آپ اس سے واقف نہیں ہیں؟ یہ باتیں میں ان لوگوں سے، علماء سے کہتا ہوں یا تبلیغیوں سے کہتا ہوں جو مولانا طارق جمیل صاحب کے غلط کاموں کی بے جا تعویل کرتے ہیں۔ یہ فتنہ فساد پہلے کیوں نہیں تھا؟ اس وقت صحیح عقائد کے لوگ تھے، اچھے طریقے سے تبلیغ کرتے تھے، جاتے ضرور تھے باطل لوگوں کے پاس، لیکن باطل طریقے سے نہیں، حق طریقے سے جا کر ان کو دعوت دیتے تھے، مشقتیں بھی برداشت کرتے تھے، بہت کچھ برداشت کرتے تھے۔ اور جن کو اپنے باطل طریقے سے اندر لے تو آئے، اب وہی ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ درس قرآن میں وہ نہیں بیٹھتے، کوئی غیر تبلیغی عالم آ جائے بیان سننے کو وہ تیار نہیں ہوتے، دین کے کسی کام کی ان کی یہ سامنے اہمیت ہی نہیں ہے۔ تبلیغ کا کام ہو تو بھاگ کے آئیں گے، کہ کسی دین کے کام کے لیے ان کو تیار کرو، وہ ذرا بھی آپ کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ مسجد مدرسے کو 100 روپیہ نہیں دیں گے اور جماعت کو ناشتہ 10,000 کا کروا دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم باطل طریقے سے لے کر، یاد رکھو دین میرا آپ کا کسی انسان کا محتاج نہیں ہے۔ حق طریقے سے دعوت دو، مقدر میں ہدایت ہوگی، آ جائے گا۔ غلط طریقے سے دعوت دو گے، آ جائے گا، چلا جائے گا، ورنہ آ کر تمہارے لیے درد سر اور مصیبت بن جائے گا۔ اور دین ہمارا محتاج نہیں ہے کسی کا بھی۔ آپ کو پتہ نہیں، سب سے پہلے اپنے ہوتے ہیں، غیر بعد میں ہوتے ہیں۔ سورہ عبس کا شان نزول کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو دعوت دینے میں ترجیح دی تھی، آپ کے اندر اخلاص نہیں تھا، آپ کو حکمت نہیں آتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کیوں نازل فرمائی؟ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کو ترجیح دینے پر، کہ ان کو ترجیح دی جائے، اپنے ہیں، آپ کے اپنے ہیں، ادھر اپنوں کو چھوڑ کے غیروں سے جپیاں، غیروں سے یرانے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ تمہارے اپنے ہی ان کی جولی میں جا کر گریں گے، کسی کا نقصان کیا ہوگا؟ تو مولانا نے جو کیا ہے بالکل غلط کیا ہے۔ تو آپ کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے ضرور دیں اور یہ بات ان تک پہنچائیں کہ اس سے علماء کو تکلیف ہوئی ہے، علماء آپ سے بالکل پریشان ہیں، مختلف انداز سے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ اندر جمع شدہ لاوا ایک دن پھٹ جائے اور آپ کے لیے مصیبت بن جائے۔ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، اس کا حل کیا ہے؟ فوراً رجوع کیا جائے، یہی کامل انسان کی نشانی ہوتی ہے۔